اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال جو بہت زیادہ لوگوں میں پوچھا جاتا ہے، زندگی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو کیسے گزارا جائے کہ ہم اللہ کے حضور سرخرو ہو سکیں۔ زندگی بیسیکلی دو چیزوں کا نام ہے، جسم اور روح۔ جب انسان کے جسم سے جان نکل جاتی ہے تو روح رہتی ہے، لیکن جسم ہمارا مردہ ہو جاتا ہے، جس کو لوگ دفنا آتے ہیں۔ جسم کے ساتھ ساتھ روح کی تعمیر کے حوالے سے بھی بہت کوشش کرنی چاہیے۔ اب جسم کے لیے تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، بنتے سنورتے ہیں، لیکن روح کی تعمیر کے لیے ہم بہت کم کام کرتے ہیں۔ تو آج ہم اس حوالے سے کچھ چیزوں کا آج جائزہ لیں گے، اور ان میں موجود ایسی برائیاں جو جان بوجھ کر یا علمی کی وجہ سے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو دور کیا جائے، اور خاص طور پہ جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے، اندر جو برائیاں ہیں ان کو ختم کریں۔ اور سب سے زیادہ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت برائی ہے وہ جھوٹ کی برائی، جھوٹ کی بیماری ہے جی۔ یہ تھوڑا بہت جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور بھائی آپ یہ دیکھیں کہ زہر تو ایک چھوٹا سا دانہ، خشخاش کے برابر دانہ بھی زہر جو ہے وہ اثر رکھتا ہے۔ تو اسی طرح برائی جو ہے اگر وہ اتنی چھوٹی ہو تو وہ بھی ایک اثر رکھتی ہے، اور اس سے پھر آہستہ آہستہ ہمارا دل کالا ہوتا ہے اور ہمیں برائی نظر نہیں آتی، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ جب ہم بولتے ہیں تو پھر ہمارے منہ سے کئی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو دوسروں میں موجود تو ہوتی ہیں، لیکن ان کی باتیں ہم کر کے عیب جوئی کرتے ہیں، اور عیب جوئی کے ساتھ غیبت بھی آ جاتی ہے۔ اب یہ دونوں بہنیں ہیں، اور چھوٹی بہن بڑی بہن کی نسبت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ غیبت کو اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے قرآن پاک میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اس کا مطلب ہے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ سب منافقت کرتے ہیں، اور منافقت تو کافر کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ دین جو ہے وہ سکھانے والی چیز نہیں ہے، دین بیسیکلی اپنانے والی چیز ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دین کو زیادہ سے زیادہ جانیں، پڑھیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے پڑھیں، اور انہوں نے جس طرح زندگی گزاری، سادگی میں ان کے ساتھ لوگ بھی زندگی گزاریں، اور اس کو فالو کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روایات کو، اور آگے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو پہلے مضبوط بنائیں، پھر اپنے بچوں کے کردار کو مضبوط بنائیں، پھر اس سے ایک خاندان ڈیولپ ہوگا، اور خاندان جب ڈیولپ ہوگا تو پھر وہ پورا معاشرہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ میری اس بات کو اگر آپ کو میری بات پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل